ہمارے ساتھ موجود ہیں شوکت یوسف زئی صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں۔ شوکت صاحب بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ نئے صدر آ گئے کے پی میں پی ٹی آئی کے، کیا پیغام ہے، کیا سمجھا جائے ان کو کہ جو نئے صدر آئے ان کا کیا ایجنڈا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی۔ کوئی اشارہ نہ سمجھے، بس یہ پارٹی کا ایک ورکر ہے اور گراس روٹ لیول کا ورکر ہے، اور قربانیاں بھی دی ہیں اور کافی مشکلات جھیلی ہیں، اور مشکلات کے ساتھ ساتھ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑا رہا ہے۔ چونکہ ہم نے ویسے بھی خان صاحب نے فیصلہ کر لیا تھا کہ سرکاری عہدہ اور پارٹی عہدوں کو الگ الگ کیا جانا ہے، تو اسی روشنی میں دیکھا جائے، اور یہ نہ ہوتے کوئی اور ہوتا، لیکن وہ کرنا تھا، الگ الگ کرنا تھا، تو اس سے اور کوئی مطلب نہ لیا جائے، صرف یہ کہ پارٹی کے لیے بہتر ہوگا، ایک فل ٹائم صدر مل گیا، اور یہ کہ تنظیم سازی ہو جائے گی، اب پارٹی کو آرگنائز کر دیا جائے گا اور فیصلے ہوں گے، اور بس یہی ہے کہ جو صدر ہے وہ پورے صوبے کی جو ہے وہ وزٹس کریں گے، جو ورکروں کے تحفظات ہیں وہ دور ہو سکیں گے، تو بہت ساری چیزیں پارٹی کے لیے ضروری تھا، کیونکہ سرکاری عہدہ اور پارٹی عہدہ ایک ساتھ رکھنے سے بڑی مشکلات ہوتی ہیں، ہم نے دیکھا ہے پہلے بھی۔ میں خود جنرل سیکرٹری تھا، جب میں منسٹر بنا تو خان صاحب نے کہا کہ جی اب آپ ایسا کریں کہ ایک عہدہ چھوڑ دیں۔ اسی طرح اسد کیسر صاحب پریزیڈنٹ تھے اور ساتھ اسپیکر بھی تھے، ان کو بھی یہ عہدہ چھوڑنا پڑا تھا، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ نہیں، یہ اصولی طور پہ تو آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ یہی ہوتا ہے کہ جی جس کے پاس اگر وزارت ہو تو اس کو پارٹی کا عہدہ نہیں رکھنا چاہیے، کام متاثر ہوتا ہے۔ تو نئے جو صدر ہیں آپ کے کے پی کے، جنید اکبر صاحب، ان کا کیا ایجنڈا کیا ہوگا بطور صدر؟ سب سے اہم ایجنڈا تو یہی ہے کہ پارٹی کو آرگنائز کرنا ہے، اور جو موبلائزیشن ہے اور ورکروں کے جو تحفظات ہیں ان کو دور کرنا، پورے صوبے کا وزٹ کرنا، تنظیم سازی موسٹ وہ ہوگی، اس کی جو موسٹ پرائرٹی ہے، فرسٹ پرائرٹی جو ہوگی وہ اس کی تنظیم سازی ہوگی، کیونکہ بہت سے اضلاع میں اور تحصیلوں کے اندر اور یونین گراس روٹ لیول پہ تنظیم سازی کا فقدان ہے۔ تو ظاہر ہے سی ایم، بطور سی ایم تو الیمین گنڈاپور صاحب کے لیے کافی مشکلات تھی کہ وہ اس طرح کی چیزوں میں اپنے آپ کو انوالو کریں، تو اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ قیاس آرائیاں یوں زوروں پہ آ گئی ہیں، مطلب اس حوالے سے کہ جی ان کا ایک اختلافات کی جنید اکبر صاحب کی، عاطف خان صاحب کی، امین گنڈاپور صاحب سے، تو لوگ اس کے تناظر میں اس تبدیلی کو دیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ جی اتنی روٹین کی تبدیلی نہیں ہے جتنا پی ٹی آئی اس کا تاثر دے رہی ہے؟ نہیں دیکھیں، اختلاف جہاں تک ہے نا، دیکھیں ہم سب کے اختلاف ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ہو سکتے ہیں، مطلب یہ تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن عمران خان جو ہے نا وہ ان چیزوں کو کبھی بھی اہمیت نہیں دیتے ہیں، وہ تو ڈسکریج کرتے ہیں، اور انہوں نے میرٹ کے اوپر فیصلہ کیا، آئی تھنک کہ جنید جو ہے وہ ڈیزرو کر رہا ہے، اور آگے جا کے پتہ چلے گا اس کی پرفارمنس کا، اگر اچھی ٹیم بنا لی تو میرے خیال سے بہت بہترین ہو جائے گا، اور سارا ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے اوپر، اگر وہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ گروپنگ میں پڑ گیا تو پھر تو پارٹی نہیں چل سکتی اور نہ یہ آگے چل سکے گا، تو میں نہیں خیال ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس موقع کے اوپر گروپنگ میں انوالو کرے گا، ایک بہترین اپارچونٹی ملی ہے اس کو، پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کو صوبائی صدر بنے ہیں، تو آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ اس طرح کی چیزوں میں اپنے آپ کو انوالو کرے۔ میرے سے بات چیت ہوئی ہے ان کی، کل بھی ہوئی ہے، آج بھی ہوئی ہے، اور یہی ہم نے کہا ہے کہ جی آپ کو ایک اچھے اس پہ چلنا پڑے گا اور سب کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا۔ کسی طرح سے یہ امین گنڈاپور صاحب پہ ووٹ آف نو کانفیڈنس تو نہیں ہے عمران خان کا، کیونکہ تاثر بعض لوگ یہی قیاس کر رہے ہیں۔ عمران خان جو ہے نا، عمران خان کپتان رہ چکا ہے، فیلڈنگ بدلنے میں وہ دیر نہیں لگاتے ہیں، فیلڈنگ جلدی جہاں سے وہ لگتا ہے کہ کون سا پلیئر کمزور ہے وہاں سے ہٹا کے دوسرے پلیئر کو لگا دیتے ہیں، تو اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ ایز اے سی ایم وہ کام نہیں کر رہے تو سب سے پہلے وہ سی ایم شپ سے ہٹاتے، لیکن میرا نہیں خیال ہے، عمران خان کا الیمین گنڈاپور کے اوپر پورا اعتماد ہے، اور اگر اعتماد نہ ہوتا تو وہ ابھی تک ہٹ چکے ہوتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، مطلب عمران خان کسی کی پرواہ نہیں کرتا ہے نا، وہ دیر کرتا ہے، لیکن اس کا مقصد ہے کہ الیمین گنڈاپور کے اوپر ان کا اعتماد ہے۔ تو امین گنڈاپور آپ کا کہنا ہے کہ جی بطور وزیر اعلیٰ اسی طرح سے اپنی سرگرمیاں جاری رکھیں گے، وہ برقرار رہیں گے، اور کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں صوبائی کابینہ میں کوئی تبدیلی ہو؟ دیکھیں کابینہ میں تبدیلی یہ تو روٹین معمول کی کاروائیاں ہوتی ہیں، جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی پرفارمنس نہیں ہے کسی وزیر کی یا کسی ڈاکٹر کی، تو وہ تو پہلے بھی تبدیل ہوتے رہے ہیں، آپ ابھی بھی ہو سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے اس کے اندر۔ پھر عمران خان جو ہے نا وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ بالکل پرفارمنس کے اوپر تو کوئی کمپرومائز نہیں کرتے ہیں، تو پہلے بھی اس طرح 20 ایم پی ایز ایک دفعہ نکال دیے تھے، اور جو کرپشن کے کیسز ہوتے ہیں اس پہ بھی وہ کسی طرح کے ٹالرنس نہیں ہے ان کا، زیرو ٹالرنس ہے، تو میرے خیال سے
तब्दीलियां हो भी जाएंगी अगर लेमिन और यानी कि पार्टी की तंजीमी ढांचे में भी कोई तब्दीलियां आप देख रहे हैं इसके बाद जब नए सदर आ गए तो डेफिनेटली हो सकता है। हाँ। कोई उसमें अच्छा, ये जो आप फरमा रहे थे, जो हमें लोग कह रहे हैं कि जी पीटीआई केपी में 4 बड़े वाज़े ग्रुप हैं। एक वो मालाकंड ग्रुप उसको कहा जाता है, कोई हज़ारा का ग्रुप अलग है, इलाकों के हिसाब से उन्होंने बांटे में नाम नहीं ले रहा है उन रहनुमाओं का। पेशावर का अलग ग्रुप है और DI खान या जो जनूबी अजला है उनका अलग ग्रुप है। तो एक बड़ा मुश्किल चैलेंजिंग काम नहीं होगा जुनैद अकबर साहब के लिए कि 4 बड़े जो स्ट्रॉन्ग लॉबीज़ हैं उनको साथ लेके चलना, उनको दोबारा से गैल्वनाइज करना, मुत्तहिद करना? जी देखिए, जुनैद अकबर मैंने आपसे कहा ना कि बड़ा डिसेंट बंदा है। मैंने नहीं ख्याल है कि वो इन चीज़ों में पड़ेगा, वो सबको साथ लेकर चलेगा। दूसरी बात ये कि सिर्फ जुनैद अकबर को ना देखा जाए ना, इमरान खान को देखा जाए, क्योंकि उन्होंने इनको प्रेसिडेंट बनाया और इमरान खान फिर स्टैंड भी लेता है अपने आमिनीस के ऊपर, तो कोई भी उसकी मुखालफत नहीं कर सकेगा इस तरह अपेरेंटली और बिला वजह। अच्छा, एक तासुर ये बड़ा गया है कि क्योंकि जैसा आपने खुद फरमाया कि जुनैद अकबर साहब जो हैं बड़े मतलब 3 इलेक्शंस मुतवातिर उन्होंने जीते हैं कौमी असम्बली के। इससे पहले के इंतखाबात में 18 में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को उन्होंने हराया था और कहा जाता है नेक नाम है, वर्कर मतलब मुतवस्सित तबके से उनका ताल्लुक है। तो ये आपके ख्याल में, और एक हार्ड लाइनर भी कहा जा रहा है उसी सांस में उनको, तो क्या ये इंडिकेशन लिया जाए कि PTI जो है वो ज़्यादा एहतजाजी सियासत की तरफ रुख करेगी इसके बाद? देखिए, एहतजाजी सियासत का फैसला तो जुनैद अकबर ने नहीं करना है ना, सूबाई काबीना ने करना है। हाँ। जो भी फैसला होगा वो तो इमरान खान ने करना होता है। फैसला उन्होंने करना है, लेकिन जुनैद अकबर साहब क्या ज्यादा तंजीम को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ग्रास रूट लेवल पे? क्या उनमें आप समझते हैं किस तरह का? देखें उनके पास एक तो टाइम आ गया, फुल टाइम है उनके पास, वो कर सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बने। अब आई डोंट थिंक कि ये दोनों ओहदे कैसे रख सकेंगे, ये उन पे डिपेंड करता है कि वो कौन सी किसको प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन ये कि उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि अगर वो चाहें तो एक अच्छे सदर साबित हो सकते हैं, अगर टीम अच्छी बना लें अपनी। देखिए, हमेशा ये होता है कि आपके पास टीम आपकी अच्छी हो तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। अच्छा, अब एक दूसरे इशू की तरफ आ रहे हैं कि पूरी कौम मुंतज़िर है कि जी सबकी नज़रें लगी हुई थी मुज़ाकरात पे और PTI उड़ गई है मुज़ाकरात से। क्या लग रहा है कि हुकूमत की तरफ से क्या इशारे हैं? उधर से गालिबन ये कहा जा रहा है कि जी अगर PTI नहीं है तो अपनी मुज़ाकराती कमेटी को डिसॉल्व करने का सोच रहे हैं हुकूमत वाले भी। तो आपके ख्याल में मामला बिल्कुल अब कहते हैं ना पटरी से उतर गया है या दोबारा पटरी पे आने की उम्मीद है इन मुज़ाकरात के? हुकूमत की संजीदगी तो मुझे नजर नहीं आ रही है। वो तो वक्त गुजारना चाहते थे, शायद उनके पास इख्तियार ही नहीं है कि वो देखे ना कितना मुश्किलात आ रही है इनको, जो मुज़ाकराती टीम के को इमरान खान से मुलाकात ही नहीं करा सकते। तो इनके पास तो क्या इतना बड़ा इख्तियार होगा कि ये कर लेंगे। चूंकि ये बैसाखियों पे खड़ी हुकूमत है, मुश्किलात इनके अपने भी हैं। ये चाहते थे कि किसी तरीके से इनको एंगेज रखा जाए, लेकिन हमने हमारे तो देखे ना, बिल्कुल हमने तो टाइम दिया हुआ था कि जी इतने इस टाइम में हमारे साथ ये मुतालबात है हमारे, तो 2 ही मुतालबात हमने रखे थे। अब उसमें से जुडिशियल कमीशन जो है उससे हम पीछे नहीं हट सकते। अगर अभी भी जैसे कल उन्होंने जो मीटिंग बुलाई है, अगर वो जुडिशियल कमीशन अनाउंस कर देते हैं तो फिर तो मुज़ाकरात जो है वो हम बहाल हो सकते हैं। दूसरी सूरत में जो है दरवाजे बंद है ना, हम उनके साथ इतने मुज़ाकरात में इंटरेस्टेड हैं वरना वो इस तरफ आएंगे तो बात ही खत्म हो जाएगी। अगर मुल्क के मफाद देखना है तो मफाद में हमने मुज़ाकरात किए। एक तनकीद जा रही है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि जी PTI ने एक मरतबा फिर बड़ा बेसब्रेपन का मुजाहरा किया और ज़रा सा उनको और इंगेज रखना चाहिए था कि हुकूमत की ये बात तो जायज़ है ना कि जी आप इंतज़ार तो कर लेते 28 तक का, हमें मतलब तहरीरी जवाब तो देने देते। तो तहरीरी जवाब से पहले उड़ जाना मीटिंग से समझ में नहीं आ रहा। देखिए, आपको याद होगा कि जब तीसरी मीटिंग हो गई और तीसरी मीटिंग में ये हमने रिटर्न में दे दिया जो हमारे मुतालबात है। अदरवाइज तो ज़रूरत तो नहीं थी, क्योंकि 15 दिन पहले से हम उनको पट्टी पढ़ाते रहे कि जी हमारे यही 2 मुतालबात। उन्होंने कहा नहीं रिटर्न दे। जिस दिन हमने रिटर्न दिए 2 मुतालबात, हमने कोई नए तो नहीं उसमें शामिल किए थे, वही 2 थे। लेकिन आपने देखा कि हुकूमत ने कितनी बेसब्री की। जो उनके तर्जुमान थे इरफान सदीकी साहब, राना सनाउल्लाह, उसी शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसको एक मजाक बनाया। उनका कि ये मुतालबात तो हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये तो क्योंकि कैसे चल रहे हैं, किसी के डिसाइड हुआ है और ये नहीं हो सकता। तो मेरे ख्याल से उसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शन रह जाता था, जब पार्टी के जो मुज़ाकराती तर्जुमान है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और वो कह रहा है कि ये तो नहीं हो सकता लेकिन बाकी चीजें हम मुज़ाकरात जारी रखेंगे। तो फिर हमने भी लकीर खींच ली कि जी हमें और मुज़ाकरात नहीं चाहिए।
اگر آپ نے یہ منظور کرنا ہے تو ہمیں بتا دیں, ہم دوبارہ آ جائیں گے, آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں گے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ملک کو ضرورت ہے تو ہم حاضر ہیں, اگر آپ نہیں چاہتے تو پھر آپ کی مرضی ہے. کیا آپ کا تجربہ کیا کہتے ہیں کہ پٹری سے اتر گئے مذاکرات یا ابھی بھی امید کی کوئی کرن باقی ہے؟ کیونکہ جیسا آپ نے فرمایا یقیناً پورے پاکستان کو ضرورت ہے کہ جی یہ جو محاذ آرائی ہے اس کا خاتمہ ہو, جو ایک بڑی سیاسی جماعت ہے پی ٹی آئی جیسی, اس کو اپنا جو ایک کردار ادا کر سکتی ہے ایک اپنے پارلیمنٹ میں, پارلیمنٹ سے باہر وہ کھلے عام کھل کے کر سکے. کیا امید ہے آپ کی, کیا آپ کی گٹ فیلنگ کیا کہتی ہے؟ دیکھیں اگر ہم سارے محب وطن لوگ ہیں, خواہش تو ہے کہ مذاکرات ہو جائے, لیکن جو دوسری طرف آپ دیکھیں نا, یہ جو ان کی طرف سے جو سپیچز ہوتی ہیں, جو تقاریر کرتے ہیں, پریس کانفرنس کرتے ہیں, اس کے اندر جو لہجہ استعمال کرتے ہیں, تو آئی ڈونٹ تھنک کہ مزید ان کے ساتھ ہماری بیٹھک ہو سکے گی. ہاں میری حکومت والوں سے بات ہو رہی تھی, وہ کہہ رہے تھے جی مطلب ہے یہی لب و لہجہ جو ہے پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ونگ بھی استعمال کرتا ہے, آپ کے بھی جو رہنما ہے وہ بھی کوئی مطلب ہے لحاظ تو نہیں کرتے. جی دیکھیں سوشل میڈیا پہ اگر میں بات کروں یا گور بات کرے یا سب کیسر کرے تو آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن اب آپ سوشل میڈیا پورے پاکستان لگا ہوا ہے تو ہمارا اس میں کیا ہے, ہم کس کو کہیں کہ یہ ہمارا ہے ہمارا نہیں ہے. مطلب دیکھیں عام لوگوں کو آپ نہیں کنٹرول کر سکتے, اس کے لیے اویئرنیس ہوتی ہے. یہ تو پی کا قانون لا کے یہ تو سب کچھ پورا نظام کو تلپٹ کرنا چاہتے ہیں نا, لیکن یہ بھی غلط ہے. آپ پہلے اویئرنیس لائیں, جو بھی قانون بناتے ہیں پہلے اویئرنیس کریں, لوگوں کو بتائیں کہ جی اگر آپ نے یہ کیا تو آپ کو یہ سزا ہو سکتی ہے. آپ ڈائریکٹ مریم کے خلاف کسی نے ٹویٹ کیا یا پتہ نہیں کیا کیا, وہ ایک دم ان کو سزا بھی دے, وہ کر دی, گرفتار بھی کر لیا, اور یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. یہ انتقامی سیاست ہو سکتی ہے, انتقامی کارروائی ہو سکتی ہے, اور یہ انتقامی سیاست میرے خیال سے پاکستان کو مزید برداشت نہیں ہو سکتا ہے.